واللہ بینی و بین القوم واللہ خیر الحاکمین. درود امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اس میں اپنے قیام کے مقاصد کو بیان کیا. اعلان کیا کہ میرا یہ قیام فساد پھیلانے کے لیے نہیں، بغاوت نہیں، بلکہ یہ عین دین و اسلام ہے. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، میں جد کی سیرت پر، بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تین اہم نکات آپ نے بیان فرمائے ہیں، یہ پوری تحریک کربلا کا محور ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. بس معلوم ہوا کہ اس وقت امت رسول میں ایک ایسا انحراف پیدا ہوا تھا جو اس درجے کا انقلاب چاہتا تھا، اس درجے کا مقابلہ چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں حق اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے. یعنی اس قلیل سے عرصے میں رسول گرامی کے بعد سے لے کر اور سن 61 ہجری کے اس سن تک، 60 ہجری تک یہ مسائل اس نقطے پر پہنچے کہ امام کو یہ کہنا پڑا میں اصلاح چاہتا ہوں. کس چیز میں اصلاح چاہتے ہیں؟ امت جد میں اصلاح چاہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دین جو ایک دستور ہے، قانون ہے، قرآن کریم جو مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ان قوانین میں انحراف پیدا ہو گیا ہے. یہ قوانین معاشرے سے ختم کیے جا رہے ہیں، لہذا میں مجبور ہوں قیام کرنے کے لیے. بس وہ انحراف اگر حقیقی معنی میں سمجھ میں آ جائے تو امام کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، میں واجبات کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میں منکرات سے روکنا چاہتا ہوں. اس کا معنی یہ تھا کہ وہ ایسا دور تھا جس میں واجبات ترک ہو رہے تھے، منکرات سے روکنا چاہتا ہوں، محرمات اور برائیاں پھیلائی گئی تھیں، پھیل گئی تھیں. لہذا امام نے فرمایا کہ میں نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حضرات کی جو سیرت اسلام کے بارے میں تھی وہ آج مشکل میں گرفتار ہے. یہ جو تین اہم مسئلے ہیں، ان کی اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو نظر آئے گا کہ اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، اداری طور پر اور حلال و حرام کے اعتبار سے، قضاوت کے اعتبار سے کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس شعبے میں دین کے احکام کو پامال نہ کیا گیا ہو. بیت المال کو اس وقت ایسے استعمال کیا جاتا تھا جیسے ان کی ذاتی ملکیت ہے. یہ قول معروف ہے کہ کہا جاتا تھا کہ المال و مال اللہ، مال مال خدا ہے، وَأَنَا خلیفۃ اللہ، اور میں خدا کا نمائندہ ہوں زمین پر، جیسے چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہوں صرف کروں. اور یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف جو ہے وہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی تفصیل سے اشارہ کیا ہے، گفتگو کی ہے. مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اقتصادی جو مسائل تھے اس میں طبقات وجود میں لائے گئے. رسول گرامی کے دور میں اگر کوئی شخص یا امیر المومنین کے دور میں ایک غلام کو اور ایک
آقا کو بیت المال سے اگر وظیفہ ملتا تھا تو مساوی ملتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہ اقتصادی مسائل اتنے خراب ہو گئے کہ مال کو تقسیم کرنے میں اس قدر طبقات وجود میں آئی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک علاقہ تھا جہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مدینے، آپ دیکھیں کہ مدینے میں یا وہ علاقے جو خصوصاً اہل بیت کے سے محبت رکھنے والے تھے، ان علاقوں میں شدید قسم کی اقتصادی مشکلات تھیں، لوگوں کو کھانے کو نصیب نہیں تھا، یعنی جبکہ ان کے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، اور آہستہ آہستہ پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے خریدا جانے لگا۔ یہ تمام انحراف ہے۔ اگر پیسہ معیار ہو جائے اور پیسے کے ذریعے لوگوں کے دین کو کی خریداری شروع ہو جائے تو پھر دین تباہ ہو جائے گا۔ پھر جو خریدار کہے گا ویسا کیا جائے گا، پھر امر المعروف نہی از منکر اور سیرت رسول اور قرآن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو حاکم کہے گا ویسا کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کیا کہتے ہیں درہم و دینار دے کر لوگوں کے دین کو خریدا گیا، اپنا بنایا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، اور جو حقیقی وارث تھے ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ میڈیا وار کی گئی، ان کے حق میں جتنی روایات تھیں خصوصاً اہل بیت کے حق میں، ان روایات کے بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس وقت کوئی اہل بیت سے متعلق روایت کو بیان نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک حاکم آیا مکے میں، اس نے ظاہری طور پر جو ہے وہ طواف کیا۔ یہ اور بات ہے کہ حج کے دوران بھی بہت ساری چیزیں جو احرام پہننے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں ان کو بھی حلال کیا گیا، مثلا خوشبو لگانا، دوران احرام خوشبو لگانا حرام ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ ابن عباس سے ملاقات ہوئی اس حاکم کی، ابن عباس سے کہا کہ ہم نے تمام اپنے علاقوں میں لکھ کر یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اہل بیت سے متعلق کوئی روایت جو ہے بیان نہ کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے متعلق اگر روایت بیان نہیں کی جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی آئندہ آنے والی نسل کو رسول گرامی جو ارشاد فرما کے گئے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، آپ عطرت کو قرآن سے جدا کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی بھی تعویلات شروع کر دیں، ان کے بھی جو ہے جھوٹے واقعات ان کے ذیل میں بیان کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ میں ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ آیت کبھی آپ کو جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہوا ہے، شراب پینے کے متعلق وہ روایت ہے جس کو امیر المومنین پر تطبیق کیا اس دور میں۔ جو لوگ اس عمل کو انجام دیتے تھے اور ابھی تک انجام شاید دیتے ہوں اور ثابت ہے، وہ کیا کہتے ہیں شرابی نہیں کہلاتے، اور اس آیت کو تطبیق کیا امیر المومنین پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ روایت کہاں سے آئی؟
وہ علی جو قرآن کی اصطلاح میں نفس رسول ہیں ان کے متعلق یہ بات کرنا، یہ میڈیا غور ہے. یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کا مقام عوام الناس میں ختم ہو جائے، گر جائے. پھر کیا ہوگا؟ دین کے اصل محافظ ہیں. جب دین کے اصل محافظ جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے تو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کون کرے گا؟ جب ان کا قول ہی نہیں سنا جائے گا، ان کی بات ہی نہیں مانی جائے گی، تو پھر قرآن کریم کون سکھائے گا؟ اس کے احکام کون سکھائے گا؟ دین ختم ہو جائے گا. فقط یہیں تک بات رہتی نہیں، بات اور آگے بڑھی. 40 سال تک ممبروں سے علی پر لعن اور سب و شتم کیا جاتا رہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مدینۃ الرسول کا احترام نہیں کیا گیا. آپ کی مسجد میں لا کر اور آپ کے مقبرے کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑے باندھے گئے، توہین کی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر امام فرماتے ہیں میں اصلاح چاہتا ہوں تو ایک بڑی طویل گفتگو ہے، ایک پس منظر ہے جسے بیان ہونا چاہیے. یہ شخص آیا، اس نے طواف کیا، ابن عباس سے ملاقات ہوئی. ابن عباس نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں اہل بیت سے متعلق بڑی شان اور بڑی فضیلت اور فضائل نقل ہوئے ہیں، قرآن کریم انہیں بیان کرتا ہے، تو آپ کیا ہمیں قرآن پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ہم قرآن پڑھنے سے نہیں روکنا چاہتے، لیکن ان آیات کی تعبیر اور تفسیر جو ہم بیان کریں گے وہ بیان کی جائے گی معاشرے میں. جو آپ بیان کرتے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں جو رسول گرامی سے تفاسیر نقل ہوئی ہیں اس پر پابندی ہونی چاہیے. وہ اہل بیت کی شان میں ہے. محسوس ہوا آپ کو کہ اگر اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دیا جائے یا قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیا جائے اور قرآن کریم کی آیات کی تعویل اور تفسیر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو قرآن کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، اللہ اکبر کہہ کر حسین بھی قتل ہو سکتے ہیں. پھر قرآن کے ذریعے ہی دلیل لائیں گے حسین کو قتل کرنے کی. آسان ہو جائے گا سب کچھ. اس انحراف کو امام روکنا چاہتے ہیں. کس قدر افراد کو قتل کیا گیا. قتل کرنا آسان ہو گیا تھا اس وقت. آپ جو بھی مقابل آئے اس کو آپ ہٹانے کے لیے میدان سے قتل کر دیں. اگر کوئی اور چارہ نہیں، وہ بکتا نہیں ہے، اگر فروخت نہیں کرتا اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں، تو اسے قتل کر دیا. امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا. عبد الرحمن ابن عوف کو، عبد الرحمن ابن خالد کو، جو افراد جو ہے وہ ظاہری طور پر یزید کے مقابلے پر قابل تصور کیے یعنی جنہیں تصور کیا جاتا تھا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ حاکم بن سکیں، انہیں جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہ تاریخ ہے. بس امام اگر فرماتے ہیں کہ میں اصلاح چاہتا ہوں تو اقتصادی مسائل اس وقت بہت ہی خراب تھے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اس معاہدے کے تحت جو کیا گیا تھا صلح امام حسن کے عنوان سے، جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو یمن سے ایک کاروان جا رہا تھا شام، جس میں حکومت کے لیے مال و منال تھا، تو آپ نے اسے مدینے کے قریب روک لیا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاہدے پہ عمل نہیں ہوا تھا. لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھے، بھوکے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں جو ہے وہ لوگوں نے علی نام رکھنا چھوڑ دیا.
اس خوف سے کہ مارے نہ جائیں. اور اسی کے مقابلے کے لیے آپ دیکھیں کہ امام نے کیا کیا. امام نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے. امام حسین السلام کے بچوں کے نام کیا ہے؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ٹھیک ہے، علی ابن الحسین زین العابدین، علی الاکبر، علی اصغر، سب کے نام کیا ہے؟ علی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی جو صورتحال ہے، اس سے دو چار ہے اس وقت عالم اسلام. برائیاں پھیلائی گئی، حرام کو حلال کر دیا گیا ہے اور حلال کو حرام کر دیا گیا. کتنی چیزیں جنہیں انہوں نے جو ہے وہ حلال کیا. امام نے ایک اور خطبے میں جو آپ نے ظاہراً حر ابن یزید رہائی کے لشکر کو دیا ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ من رأى سلطانا جائرا یحرم حلالا. اگر کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے اور حرام کو حلال کرتا ہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے، خدا متعال ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچائے گا. یعنی ایسے شخص کو جو برائی کے مقابلے میں قیام نہیں کرتا، کھڑا نہیں ہوتا، اسے روکنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، خدا اس شخص کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ کلمت الحق کو بلند کرے، باطل کا مقابلہ کرے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی جو بیان نہیں ہوتی، بیان نہیں کی جا سکتی. بعض چیزیں اس حالات کے تحت بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن تاریخ میں سب موجود ہے، روایات میں سب موجود ہے. کس قدر جو ہے وہ دین کو بگاڑا گیا، یہاں تک کہ خود یزید جیسا شخص جو ہے اسے حاکم بنایا گیا. رسول گرامی کے نام کو چاہتے تھے کہ وہ اذان سے نکال دیا جائے. اب یہی روش آپ دیکھیں کہ ہے، ان کا بس نہیں چلا، وغیرہ یہ رسول گرامی کا مقبرہ بھی منہدم کر دیتے. جو بقی منہدم کر سکتے ہیں، جو اصحاب و ازواج اور امہات مومنین کی قبروں کو، ائمہ علیہ السلام کی قبروں کو منہدم کر سکتے ہیں، جو مکہ میں جناب ابو طالب و خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر کو منہدم کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ رسول گرامی کا گنبد بھی جو ہے وہ منہدم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی کر دیتے اگر فتنے کا خوف نہ ہوتا. فتنے سے مراد کیا ہے؟ پورا عالم اسلام جو ہے وہ مخالف ہو جائے گا. ابھی بھی ہوگا. ابھی چند دن بعد دیکھیں آپ کہ اسرائیل کو قبول کرنے کا اعلان کریں گے تو پھر عالم اسلام تمہارا حامی رہے گا. یہ خدا کی قدرت ہے کہ حالات کے بدلنے سے لوگوں کی نقاب وہ خود اتارتا ہے. یہ نقاب ہے، اترنے کا وقت ہے. اس وقت امام حسین السلام نے چہروں سے نقابیں اتاری تھی قیام کر کے. یہ حقیقت کیا ہے؟ بس اگر امام فرماتے ہیں میں اصلاح چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے بہت بڑی لسٹ ہے انحراف کی. امر معروف چاہتا ہوں، نہی از منکر چاہتا ہوں، واجبات ترک ہو گئے. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی ضرورت تمام. ایک گانے والی مدینے سے چلی اس دور میں، مکے آئی حج کرنے کے لیے. مکے کے گورنر نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا. یہ معمولی سی بات ہے. اب اس وقت کی جو حالات ہے اس ثقافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ باقاعدہ رائج کیا گیا، ایسے ہی نہیں خود بخود۔ ایک دفعہ انحراف آتا ہے معاشرے میں، ابتری پھیلتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، پلاننگ کے ذریعے باقاعدہ سینٹرز کھولے جاتے ہیں تاکہ انحراف پھیلایا جائے، باقاعدہ سینٹرز کھولے گئے، شراب خانے کھولے گئے تاکہ لوگ سب کے سب تباہ ہو جائیں، خصوصاً جوان جب سب کے سب گناہ میں آلودہ ہو جائیں گے، وہ یزید جیسا بھی حاکم بن جائے گا تو پھر اس کے مقابلے کے لیے کون آئے گا، اس کو ہٹانے کی جرات کون کرے گا، سبھی ایسے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ حسین ابن علی محافظ قرآن و اسلام ہے۔ انہوں نے قیام کیا انحراف کا راستہ روکنے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو بہت سخت قسم کی قربانیاں دینی پڑی۔ ہمارے اعتبار سے وہ قربانیاں جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اور ہم کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس کی یاد مناتے رہیں، ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان پہ گریہ کریں، ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ اس طرح سے منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ فقط تاکید کی بلکہ ائمہ علیہ السلام نے خود منایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں مجلس برپا کرتے تھے، مرثیہ خان کو بلاتے تھے۔ مرثیہ خان اس وقت، مرثیہ خان سے مراد یہ تھی کہ وہ اشعار پڑھتے تھے اور اس میں مصائب بیان کرتے تھے۔ کربلا کو زندہ کرنے والے ان اشعار میں قرآن و سنت و اہل بیت کی فضائل ہر چیز ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس سے ہی کہتے تھے کہ تم جیسے اپنے مجالس میں پڑھتے ہو یہاں پر ویسے ہی کھل کر، سادہ لفظوں میں کھل کے پڑھو اور مصائب کو بیان کرو۔ اور وہ بیان کرتے تھے۔ خود امام اور ان کے گھر والے اور خواتین جو پردے کے پیچھے بٹھائی جاتی تھی وہ گریہ کرتی تھی، گریہ کرتے تھے، آواز بلند ہوتی تھی، یہاں تک کہ امام کے آنسو آنکھوں سے نکل کر جو ہے وہ محاسن سے ہوتے ہوئے زمین تک پہنچتے تھے۔ یہ سیرت ہے ائمہ علیہ السلام۔ یہ عزاداری جو آج تک باقی ہے، اس کی بنیادیں اس قدر مستحکم کی ہیں ائمہ علیہ السلام نے کہ اس کو کوئی اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتا۔ خطرناک ترین حالات سے ان کے ماننے والے گزرے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ کتنے ہی لوگ نے چاہا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، نہیں۔ یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی امام حسین السلام کے غم میں ایک آنسو بہاتا ہے اس پر جنت واجب ہے، لیکن وہ آنسو جو ہے وہ واقعا اس کے دل کو بدلتا ہو، اس کی تطہیر کرتا ہو۔ اور جب ایک آنسو امام حسین السلام کی غم میں نکلے گا تو یہ شخص کبھی بھی امام حسین السلام کی جو دین ہے اسے انحراف نہیں کرے گا، ان کے دین کا پابند رہے گا۔ بہت سخت قربانیاں دی ہیں۔ ہم امام حسین السلام پہ روتے ہیں۔ بعض مقامات عاشور کے دن ایسے آئے ہیں جہاں خود امام حسین علیہ السلام نے اظہار ترحم کے لیے کہ میں رحم دل باپ ہوں گریہ کیا، خود امام نے گریہ کیا۔ یہ گریہ اس تحریک کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ معاہدہ ہے امام کے ساتھ کہ ہم آپ کے راستے پہ گامزن رہیں گے۔ یہ تبلیغ کرتا ہے۔ اب تمام اصحاب شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم کی جب باری آئی ہے تو سب سے پہلا جو شہید ہے بنی ہاشم کا وہ علی اکبر ہے، سب سے پہلا شہید۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ امام نے سب سے بہترین قربانی سب سے پہلے پیش کی، اس کو بچا کے نہیں رکھا۔ تو
یہ کہے تاریخ میں کہ حسین نے اپنے ایسے فرزند کو جو شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے رسول اللہ کی شباہت رکھتا تھا اسے بچا کے رکھا آخر تک، اس امید سے کہ یہ شاید بچ جائے۔ حسین اور ابراہیم میں یہ فرق ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں تھا کہ ان کا فرزند بچ جائے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ جبرائیل نے کہا تمنا کرو، مینا کو مینا کہا جاتا ہے اس لیے کہ جبرائیل نے وہاں پر کہا تھا حضرت ابراہیم سے تمنا کرو، انہوں نے تمنا کی کہ بچہ بچ جائے، ذبح نہ ہو۔ لیکن حسین کی تمنا کیا ہے؟ دین بچ جائے۔ حسین دین کی بقا چاہتے ہیں چاہے اولاد ذبح ہو جائے۔ لہذا جب فرزند کو خود روانہ کیا، عجیب بات ہے، عجیب مناظر ہے، جو بھی جانا چاہتا تھا میدان میں آ کر اجازت لیتا تھا۔ یہاں پر یہ تمام قوانین بدل گئے، آپ نے خود حکم دیا علی اکبر کو تقدم بلدی، بیٹا چلو میدان میں آؤ۔ قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، دیگر شہداء اصحاب آتے تھے اجازت لے کے جاتے تھے، لیکن یہاں پر اجازت نہیں ہے، یہاں پر حکم ہے تقدم بلدی، بیٹا چلو میدان میں۔ علی اکبر بھی اپنے والد کی اس کیفیت کو جانتے تھے، آئے میدان میں، لڑے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، واپس آئے ہیں۔ جو بھی جاتا تھا میدان میں واپس نہیں آتا تھا، علی اکبر واپس آئے۔ کیوں واپس آئے؟ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اگر ارادہ امامت کر لوں تو علی اکبر شہید نہیں ہوں گے، مارے نہیں جائیں گے۔ واپس آئے، کہا کہ یا ابا ان لا تشقد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ مسئلہ پیاس کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں شہید ہو جاؤں، اگر اجازت نہ دیں تو میں شہید نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی نظر امامت کو ہٹائیں تو میں شہید ہوں گا۔ تو آپ نے دوبارہ کہا کہ اب جاؤ۔ علی اکبر آئے میدان میں۔ آخری وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گرنے لگے تو یہ چاہا کہ کسی طرح بوڑھا باپ مقتل میں نہ آئے لاش اٹھانے کے لیے، میں خود ہی پہنچ جاؤں خیمے تک۔ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، چاہا کہ گھوڑا مقتل کی طرف لے جائے، لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ مصائب نے جو ہے وہ کامل ہونا تھا۔ گھوڑا جو ہے وہ آدھا کے لشکر کی طرف لے گیا تو کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ جو جملہ لکھا ہے عباس قومی نے وہ یہ لکھا فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے زندہ زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ گرے زمین پر۔ آخر میں بھی اس حالت میں بھی کس قدر احساس ہے علی اکبر کو اپنے والد کا، یہ نہیں کہا کہ آپ آئیے میری مدد کیجئے۔ جو بھی کہ حضرت عباس بھی جب گھوڑے سے گرے تو امام کو مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، فرمایا یا ابت علیک منی السلام، یا بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ خلیل سے عبادت قبول فرما، اس خطرناک دور میں تمام مومنین کی زکات مالابوں کی حفاظت فرما، دین اسلام عزاداری اور آر کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما، تمام علماء کرام حضور آیت الرسیستان اپنا ہمیں طول عمر عطا فرما، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، لشکر اسلام کامیابی عطا فرما، لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرما، تمام مومن مومنات حاضر مجلس خصوصاً اہل خانہ کی تمام حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیب فرما، ہمارے کے سارا واقعی سے قرار دے، ماتم حسین